ناظرین و سامعین آداب، آپ سب کا میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر غاسق آفیشیل میں بہت بہت خیر مقدم ہے۔ آج کا ہمارا موضوع اصناف ادب اردو میں سے ایک اہم صنف داستان ہے۔ داستان کسے کہتے ہیں؟ کم سے کم الفاظ میں داستان کو ہم کس طرح متعارف کرا سکتے ہیں؟ اردو میں کتنی طرح کی داستانیں موجود ہیں؟ زبانی بیانیہ داستان کسے کہتے ہیں؟ داستان میں کون کون سے اجزاء پائے جاتے ہیں، یا اجزائے داستان یا داستان کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں؟ اردو داستان کا آغاز کب اور کہاں سے ہوتا ہے؟ اردو داستان میں کس طرح ترقی کے مراحل طے کیے اور اب یہ زوال پذیر کیوں ہے؟ ان سب سوالوں کے جوابات انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں ضرور مل جائیں گے۔ آج کا یہ ویڈیو بطور خاص یونیورسٹیوں کے ان طلباء و طالبات کے لیے بھی کافی اہم ہے جو اردو مضمون کے ساتھ بی اے یا ایم اے کر رہے ہیں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ داستان کسے کہتے ہیں۔ داستان کے لغوی معنی کہانی، قصہ اور طول طویل حکایت وغیرہ کے ہوتے ہیں، جس میں حقیقی اور فطری زندگی بھی ہو سکتی ہے اور اکتسابی، فوق العادت اور غیر فطری عجائب و غرائب بھی۔ بطور ایک صنف ادب کے ہم داستان کی تعریف یوں کر سکتے ہیں: داستان اس طویل دیومالائی اور مافوق الفطرت عناصر سے بھرپور رومانی کہانی کو کہتے ہیں جس کا اصل مقصد تفریح طبع کا سامان مہیا کرنا ہوتا ہے۔ یہ انسان کی تشنہ آرزوؤں کی تکمیل اور اس کی تسکین انا کے ساتھ ساتھ وقت گزاری کا بھی بہترین ذریعہ ہوتی ہیں۔ داستان میں کسی فرضی اور مصنوعی قصے کو اس انداز سے پیش کیا جاتا ہے کہ قارئین کی دلچسپی آغاز سے انجام تک بنی رہتی ہے۔ داستانوں میں ضعیف الاعتقادی کے عناصر بھی پائے جاتے ہیں، اور تقریباً تمام داستانوں میں شہزادوں اور شہزادیوں کے علاوہ دیو، جن، پری، ولی، پیر، نقاب پوش، سبز پوش، تسمہ پا، حضرت خضر اور مختلف ساحرینوں، ساحرات وغیرہ کے محیر العقول واقعات و حالات دلچسپ انداز میں بیان کیے جاتے ہیں۔ علاوہ ازیں حسن و عشق کی رنگینیوں اور میدان کارزار کی حیرت انگیز مارکہ آرائیوں اور بعید از قیاس واقعات کی بھی دلچسپ منظر کشی کی جاتی ہے۔ تقریباً ہر داستان میں ہیرو کے سامنے بہت ساری مشکلات حائل ہوتی ہیں۔ ہیروئن اس کے سامنے شادی کے لیے عجیب و غریب شرائط پیش کرتی ہے، یا ہیروئن خود کسی دیو، جن یا ساحر وغیرہ کے قبضہ میں ہوتی ہے، جس کو ان کے قبضہ سے چھڑانے کے لیے یا ہیروئن کی شرطوں کو پورا کرنے کے لیے ہیرو بے پناہ جد و جہد کرتا ہے۔ ہیرو کی اس کوشش میں جن، پری، دیو، طلسم، تعویذ، نقش اور لوح وغیرہ کافی مدد کرتے ہیں اور ہیرو کامیاب ہوتا ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہر داستان طربیہ، یعنی جس کو انگریزی میں کامیڈی کہتے ہیں، پر ہی ختم ہوتی ہے۔ داستانیں زیادہ تر تہذیبی و سیاسی اعتبار سے زوال پذیر معاشرے کی پیداوار ہوتی ہیں، جو بادشاہوں اور راجاؤں یا امیروں، رئیسوں اور نوابوں وغیرہ کے دل بہلانے کی غرض سے لکھی جاتی تھیں۔ داستانوں کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے عہد کی تہذیب و تمدن کی آئینہ دار ہوتی ہیں۔ اس میں مختلف ممالک اور خطۂ ارض کے رسوم و رواج، خورد و نوش،
نشست و برخاست اور گفت و شنید کا تفصیلی ذکر موجود ہوتا ہے، اس لیے داستانیں تاریخی اہمیت کی حامل بھی ہوتی ہیں۔ یہ رہی داستان۔ داستان کسے کہتے ہیں؟ داستان کا تعارف۔ اب آئیے داستان کی کتنی قسمیں ہیں؟ حیت کے اعتبار سے اردو داستانیں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ نمبر 1 منثور داستانیں اور نمبر 2 منظوم داستانیں۔ منثور داستانیں وہ داستانیں ہیں جو نثر میں لکھی گئی ہیں، جیسے صبرس، باغ و بہار، فسانہ عجائب، رانی کیتکی کی کہانی وغیرہ۔ نمبر 2 منظوم داستانیں وہ داستانیں ہیں جو نظم کی شکل میں یا بالخصوص مثنوی کی شکل میں لکھی گئی ہیں، جیسے قطب مشتری، سحر البیان، گلزار نسیم، خواب و خیال وغیرہ۔ حیت کے اعتبار سے داستانیں دو قسم کی۔ اب آئیے مواد و مآخذ کے اعتبار سے اردو داستانوں کو 4 حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 وہ قدیم ترین داستانیں جن کا اصلی تعلق سنسکرت زبان سے ہے اور جو پہلے عربی اور فارسی زبانوں میں ترجمہ کی گئیں اور پھر اردو زبان میں منتقل ہوئیں، مثلاً بیتال پچیسی، سنگھاسن بتیسی، طوطا کہانی، کلیلہ و دمنہ، گلے بکاولی وغیرہ۔ دوسری وہ قدیم ترین داستانیں جو خالص عربی یا فارسی زبان سے تعلق رکھتی ہیں اور جو عرب و ایران سے ہندوستان آئیں اور اردو میں منتقل کی گئیں، جیسے الف و لیلہ اور صبرس وغیرہ۔ نمبر 3 وہ قدیم داستانیں جو بطور خاص فارسی زبان کی ہیں لیکن جو ہندوستان ہی میں لکھی گئیں اور پھر اردو میں ترجمہ کی گئیں۔ مثال کے طور پر داستان امیر حمزہ، طلسم ہوشربا، باغ و بہار وغیرہ۔ چوتھی قسم کی داستانیں وہ داستانیں ہیں جو خالص اردو ادبا کے فکر و فن اور کاوشوں کا نتیجہ ہیں اور جو کسی دوسری زبان سے ترجمہ نہ ہو کر بلا واسطہ اردو زبان ہی میں لکھی گئی ہیں، مثلاً فسانہ عجائب، رانی کیتکی کی کہانی وغیرہ۔ ان تمام اقسام کے علاوہ داستان کی ایک قسم زبانی بیانیہ بھی ہوتی ہے۔ اب آئیے زبانی بیانیہ کسے کہتے ہیں؟ زبانی بیانیہ ان طویل ترین داستانوں کو کہتے ہیں جو کسی ایک شخص کے فکر و فن کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ جو زمانے قدیم سے سینہ بسینہ ایک پیڑھی سے دوسری پیڑھی میں منتقل ہوتے ہوئے ہم تک پہنچی ہیں اور جن کو بہت بعد میں کتابی شکل دی گئی ہے اور جو امتداد زمانہ کے ساتھ ساتھ مختلف تبدیلیوں اور اضافوں کے مراحل سے گزرتے ہوئے کافی ضخیم بھی ہو گئی ہیں۔ ان طویل ترین زبانی بیانیہ داستانوں میں متعدد لوگوں نے اپنے اپنے طور پر حذف و اضافے کے ساتھ شائع کیا ہے۔ ان طویل ترین زبانی بیانیہ داستانوں کو متعدد لوگوں نے اپنے اپنے طور پر حذف و اضافے کے ساتھ شائع کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے نسخے ایک دوسرے سے قدرے مختلف ہوتے ہیں۔ زبانی بیانیہ داستان کے نسخے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ جس مصنف نے یا جس پبلشر نے یا جس ادیب نے ان داستانوں کو لکھا، اس میں اپنے طور پہ بہت سارے قصے کہانیاں جوڑ دیں، بہت ساری کہانیاں نکال دیں، بہت سارے حصوں کو نکال دیا یا بہت سارے حصوں کو اپنے طور پر تبدیل کر دیا، کسی نے کسی دوسرے انداز سے بیان کیا، کسی نے کسی دوسرے انداز سے
انداز سے بیان کیا. تو اس طرح سے ان کے نسخے جو ہے وہ ایک دوسرے سے کافی مختلف ہوتے ہیں. اردو میں داستان امیر حمزہ اور طلسم ہوشربا وغیرہ زبانی بیانیہ داستانوں میں کافی اہمیت رکھتی ہیں. تو یہ ہو گئی زبانی بیانیہ داستان. اب آئیے داستان کے اجزائے ترکیبی. عام طور پر داستان میں 4-5 اجزائے ترکیبی ہوتے ہیں، جس میں سے پہلا جزو حمد ہوتا ہے. حمد داستان کے اس حصے میں داستان گوئی سے پہلے داستان نگار خدائے پاک کی تعریف اور حمد و ثنا بیان کرتا ہے، جو خالق ارض و سما اور عاشق و معشوق کا پروردگار ہے. دوسرا جزو نعت و منقبت کا ہوتا ہے. حمد و ثنا کے بعد داستان نگار رسول خدا فخر موجودات سید کائنات کی تعریف و توصیف بیان کرتا ہے. اس کے بعد امیر المومنین حضرت علی کی منقبت، بالخصوص ان کی بہادری و جواں مردی اور علمیت و ذہانت کی تعریف بھی کرتا ہے. علاوہ ازیں داستان کے اس حصے میں اہل بیت رسول کی مدح و ثنا بھی کی جاتی ہے. تیسرا جزو ہے مدح فرما روائے وقت. داستان کے اس حصے میں داستان گو اس وقت کے فرما روا کی مدح و ستائش کرتا ہے. اس کے بعد داستان گو چوتھے حصے میں اپنی یا اپنے وطن کی تعریف کرتا ہے یا تعارف کراتا ہے. داستان کے اس حصے میں داستان نگار اپنی زباندانی، علمیت اور علم و ادب کے تعلق سے اپنی خدمات کی تعریف کرتا ہے یا اپنا تعارف پیش کرتا ہے. اس حصے میں کبھی کبھی اپنے وطن کی تعریف و توصیف بھی بیان کی جاتی ہے اور اس کا تعارف بھی کرایا جاتا ہے. پانچواں حصہ ہے داستان کا اصل قصہ. داستان کا یہ حصہ ہی سب سے اہم ہوتا ہے. اسی قصے کو بیان کرنے کے لیے ہی داستان نگار مذکورہ والا حمد و ثنا اور تعریف و تعارف سے کام لیتا ہے. اس حصے میں اصل داستان بیان کی جاتی ہے. یہ حصہ 3 حصوں جدائی یا روانگی، مشکلات اور وصال پر مشتمل ہوتا ہے. جدائی یا روانگی میں ہیروئن کو حاصل کرنے کے لیے اپنے عزیز و اقارب سے جدا ہو کر چل پڑتا ہے. مشکلات کے حصے میں ہیرو راستے میں درپیش تمام مشکلات سے نبردآزما ہوتے ہوئے آگے ہی آگے بڑھتا جاتا ہے. وصال میں مختلف قوتوں کی مدد سے ہیرو بالآخر ہیروئن تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. یہ داستان کا بہت اہم حصہ ہوتا ہے. اس کے بعد داستان کا جزو آخر یا چھٹا حصہ خاتمہ ہوتا ہے. داستان کے اس حصے میں ہیرو تمام تر مشکلات سے نبردآزما ہوتے ہوئے اپنی منزل مقصود کو پہنچ جاتا ہے اور پھر اپنے وطن واپس آ کر اپنے والدین اور دیگر عزیز و اقارب سے ملتا اور آنسو بہاتا ہے اور داستان ختم ہو جاتی ہے. اب آئیے داستان کا آغاز اور اس کا ارتقاء. اردو میں داستان نویسی کی ابتدا دکن میں لکھی جانے والی منظوم داستانوں سے ہوتی ہے جو مثنوی کی شکل میں ہیں. ان میں غواصی کی مثنوی، سیف الملوک و بدیع الجمال، مقیمی کی چندر بدن مہیار، نصرتی کی گلشن عشق، علی نامہ، وجہی کی قطب مشتری اور شیخ جنیدی کی بہرام گور وغیرہ کافی اہمیت کی حامل ہیں. علاوہ ازیں ملا وجہی کی نثری تصنیف صبرس بھی اردو داستان کے ارتقاء میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے.
جسے اردو کی سب سے پہلی ادبی تصنیف ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ شمالی ہند کی داستانوں میں میر کی مثنوی شعلہ عشق، دریائے عشق، میر اثر کی خواب و خیال، میر حسن کی سحر البیان اور پنڈت دیا شنکر نسیم کی گلزار نسیم وغیرہ اردو کے داستانوی ادب کا قیمتی سرمایہ ہیں۔ نثری داستانوں میں میر عطا حسین خان تحسین کی نو طرز مرصع شمالی ہند کی پہلی نثری داستان کی حیثیت سے بہت مشہور ہے۔ اس کے علاوہ فورٹ ولیم کالج میں تصنیف ہونے والی داستانیں مثلاً میر امن کی باغ و بہار، سید حیدر بخش حیدری کی آرائش محفل، طوطا کہانی، خلیل علی خان کی داستان امیر حمزہ، میر بہادر علی حسینی کی نثر بے نظیر، مظہر علی خان کی بیتال پچیسی، نہال چند لاہوری کی مذہب عشق وغیرہ اپنی خوبیوں اور اپنے داستانوی عناصر کی وجہ سے کافی اہم تصور کی جاتی ہیں۔ رجب علی بیگ سرور کی فسانہ عجائب اور انشاء اللہ خان انشا کی داستان رانی کیتکی کی کہانی اپنی لسانی خصوصیات کی وجہ سے داستانوی ادب کے ارتقاء میں کافی نمایاں مقام رکھتی ہیں۔ اردو کی زبانی بیانیہ داستانوں میں داستان امیر حمزہ اور طلسم ہوشربا اپنی طوالت و ضخامت، فوق الفطرت عناصر سے لبریز ماحول اور اپنے داستانوی پن کی وجہ سے کافی اہم اور لائق قدر سمجھی جاتی ہیں۔ چونکہ داستانیں عموماً زوال پذیر معاشرے میں جنم لیتی ہیں، اس لیے عصر حاضر میں داستان نویسی تقریباً معدوم و متروک ہو چکی ہے اور گزشتہ تقریباً 1.5 صدی سے اس سمت میں کوئی خاص پیش رفت نہیں ہو سکی ہے۔ اس کے علاوہ داستان کی زوال پذیری کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ آج کے موجودہ دور میں انٹرنیٹ، موبائل، ٹی وی، ریڈیو یا اسی طرح سے تفریحی طبع کے بہت سارے دیگر ذرائع موجود ہیں، لیکن پہلے یہ ذرائع موجود نہیں تھے تو لوگ اپنے دل کو بہلانے کے لیے یا تفریحی طبع کے لیے داستانیں سنا کرتے تھے۔ تقریباً ہر نواب، زمیندار یا راجا مہاراجاؤں کے دربار میں داستان گو ہوا کرتے تھے جو داستانیں سنایا کرتے تھے۔ تو آج وہ زمانہ نہیں رہا، اب زمانہ بدل گیا ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، موبائل فون کا زمانہ ہے، ٹی وی کا زمانہ ہے، ٹیلی ویژن پہ جیسے پروگرام چاہیے، انٹرنیٹ پہ جو چاہیے دیکھیے۔ تو دل بہلانے کے لیے ہمارے پاس کافی سامان موجود ہیں، اس لیے بھی اب داستان گوئی کی صنف کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ یہ رہا آج کا ویڈیو۔ مجھے امید ہے کہ آج کا یہ ویڈیو ضرور آپ کو پسند آیا ہوگا اور یہ آپ کے امتحان کی تیاری کے لیے کافی سودمند ثابت ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کر دیجئے اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے۔